السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے قبلہ شاہ صاحب؟ جی میں بالکل ٹھیک ہوں، آپ سنائیں جناب، آپ الحمدللہ شکر مالک ہے۔ پچھلے دن کافی دن جو ہے نا طبیعت آپ کی بھی تھوڑے دن ناساز تھی، میری طبیعت بھی بہتر نہیں تھی، پھر مجھے بھی ڈینگی ہو گیا تھا اور مجھے پتہ چلا کہ اس ڈینگی میں آپ بھی مبتلا ہو گئے ہیں۔ جی جی اور چونکہ لاہور کے اندر تو بڑی تیزی سے یہ ڈینگی کی وبا پھیل رہی ہے، اور چونکہ آپ جانتے ہیں کہ بلا قاری صاحب جس وقت ارباب اقتدار اور حزب اختلاف آپس میں گت مگتھا ہو جائیں تو پھر عوام بھی یار و مددگار ہو جاتے ہیں۔ ہاں بالکل اور چونکہ وہ جو حکومت پنجاب ڈینگی سپرے کرواتی ہے اور سارے معاملات میں نگرانی کرتی ہے کہ ہماری عوام کو کوئی دکھ تکلیف نہ پہنچے، اس کی ان کو فرصت کوئی نہیں۔ اس وقت وہ اپنی بقا کی لڑائی لڑ رہے ہیں، عوام کی بقا کی لڑائی نہیں ہو رہی ہے۔ بس اللہ پاک خیر فرمائے، تو بس آپ کی دعاؤں کے صدقہ اللہ پاک نے ہمیں شفا عطا فرمائی ہے۔ الحمدللہ تو الحمدللہ، اس اللہ لیے پاک باقی تمام ڈینگی وائرس کے میں شکار جتنے بھی لوگ ہیں اللہ ان سب کو صحت عطا کرے۔ آمین آمین۔ تو اس لیے باقی کلپ تو میں یوٹیوب میں چلاتا رہتا ہوں، تلاوت کے، نعت خوانی کے۔ تو ہمارا جو آپس میں جو تبصرہ ہوتا ہے وہ میرے خیال میں دلچسپی سے سنتے ہیں۔ اس میں کافی لیٹ ہو گئے ہیں ماشاءاللہ۔ اچھا شاید ہماری گزارش یہ کرنی تھی کہ پاکستان میں کیا چل رہا ہے؟ افراتفری کا عالم ہے، ہماری پاک فوج کے اوپر بکواس آج لوگ کرتے ہیں، سمجھ نہیں آتی، جس کی وجہ سے پاکستان ہے، ہم ہیں، اس کے اوپر اگر لوگ انگلی اٹھانا لگ جائیں تو میں تو سمجھتا ہوں یہ جہالت ہے۔ تو اس کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ جناب محترم قبلہ قاری صاحب، میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ کیو ٹی وی کے توسط سے آپ مجھے سامعین اور ناظرین سے مخاطب ہونے کا موقع عطا کرتے ہیں۔ جی اللہ آپ کو اس کا اجر عطا کرے۔ ناظرین، اس وقت پاکستان کا ہر محب وطن شہری سخت اضطراب کا شکار ہے، سخت پریشان ہے کہ یہ کیا ہونے جا رہا ہے، یہ کیا ہو رہا ہے اور کیا ہوگا۔ یہ قبلہ قاری صاحب کیا ہونے جا رہا ہے، یہ کیا ہو رہا ہے اور کیا ہوگا، یہ تینوں تحفظات جو ہیں ہر محب وطن شہری کو اس وقت اس کو ذہنی اذیت بنے۔ جی بالکل، جو بھی محبت رکھتا ہے پاکستان کے ساتھ اس کو واقعی تکلیف ہو رہی ہے۔ پہلی بات تو ناظرین یہ ہے کہ اس وقت عالمی قوتیں جو پاکستان کی دشمن قوتیں ہیں وہ پاکستان کے اندر بڑا سنگین کھیل کھیل رہی ہیں، اور یہ سنگین کھیل صرف اس لیے کھیلا جا رہا ہے کہ جس پاکستان کو 75 سال سے بین الاقوامی دشمن قوتیں جن میں سر فہرست بھارت اور اسرائیل ہے، وہ اس ملک کو، اس کے وجود کو صفحہ ہستی سے مٹا نہیں سکا۔ اس لیے نہیں مٹا سکا، ناظرین آپ کو یاد ہوگا صدر ضیاء الحق شہید کے دور میں ایک بار بھارت اور اسرائیل نے مل کر آپ کی ایٹمی قوت تباہ کرنے کے لیے کہوٹا پر حملے کا پلان بنایا تھا، اور افواج پاکستان نے جس چوکنا اور چوکس صورتحال میں اس ایٹمی پلانٹ کا، کہوٹا کا دفاع کیا، اور جو صدر ضیاء الحق نے بھارت کو وارننگ بھیجی تھی، اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ سمجھ گئے کہ پاکستان آرمی جاگ رہی ہے۔ اچھا، اب اس سے آگے چلیں تو کئی بار انہوں نے اس ملک کے ساتھ سنگین کھلواڑ کھیلنے کی سازشیں کی ہیں، مگر ہر بار ان کے راستے میں پاکستان آرمی شیشہ پلائی ہوئی دیوار بنی ہے۔ اس وقت ناظرین جو صورتحال آپ کو نظر آ رہی ہے یہ بڑی سنگین ہے، اس کو آپ لائٹلی نہ لیں۔ ہٹلر سے کسی نے پوچھا تھا کہ کسی ملک کو تباہ کرنے کے لیے، کسی قوم کی قومیت کو صفحہ ہستی سے مٹانے کے لیے کیا کام کرنا چاہیے تاکہ وہ ملک ختم ہو جائے اور قوم جو ہے وہ غلامی کا شکار ہو جائے، تو اس نے کہا تھا کہ ملک اس وقت تباہ نہیں ہوتے، اس وقت تک تباہ نہیں ہوتے جب تک ان کا دفاع مضبوط ہوتا ہے۔ قومیں اس وقت تک سرخرو رہتی ہیں جب تک ان کی اپنی فوج کے ساتھ ہم آہنگی ہوتی ہے، اور اگر کسی ملک اور قوم کو تباہ کرنا ہو نا قبلہ قاری صاحب، تو ہٹلر نے کہا تھا کہ فوج اور عوام
آمنے سامنے کھڑا تھا. جب فوج اور عوام میں اختلاف پیدا ہو جاتا ہے تو پھر سن 1971 والے سانحات رونما ہوتے ہیں. پھر پاکستان ٹوٹ گیا تھا اور ملک ٹوٹ جاتے ہیں. خاکم بداہن اس وقت ہوس سے اقتدار میں ہمارے جس طرح سیاستدان مارے پھر رہے ہیں، کوئی اقتدار بچانے کے لیے، کوئی اقتدار چھیننے کے لیے، چاہے ماں کے خلاف انہیں گالیاں دینی پڑے، چاہے باپ کے لیے گالیاں سننی پڑے. ان کو کوئی سروکار نہیں کہ میری ماں کو گالیاں پڑ رہی ہیں، میرے باپ کو گالیاں پڑ رہی ہیں. یہ کہتے ہیں کہ فوج رہتی ہے تو رہے، نہیں رہتی تو نہ رہے، ملک سلامت رہتا ہے تو رہے نہ رہے، مجھے کم از کم ایک شہر کی کرسی ہی مل جائے. جو صورتحال نظر آ رہی ہے اس طرح، میں تو حیران ہوں. ہمارے محترم عمران خان صاحب جب خود پرائم منسٹر تھے تو انہوں نے 10 دسمبر 1918 کو باقاعدہ یہ وارننگ دی. کمال ہے، اپوزیشن جماعتیں چیف جسٹس کو چیلنج کر رہی ہیں، ججوں کو چیلنج کر رہی ہیں، فوج کے خلاف بغاوت کر رہی ہیں، آرمی چیف کو برا بھلا کہہ رہی ہیں. بھلا اس طرح ملک چلتے ہیں؟ سڑکوں کو بلاک کر دینا. جب لبیک والے نکلے تھے تو لوگوں کو بڑا اسلام یاد آ رہا تھا کہ جناب ایمبولینس سے رک رہی ہیں، بندے مر رہے ہیں، سڑکوں کو روکنا اللہ کے نبی علیہ السلام نے منع فرمایا. میں بالکل کسی بھی سیاسی جماعت کے لیے کوئی ہمدردی کے جذبات نہیں رکھتا. میں صرف اپنے ملک کے لیے ہمدردی کے جذبات رکھتا ہوں، چاہے پی ڈی ایم ہو چاہے پی ٹی آئی ہو. میں اب سوال کرنا چاہتا ہوں کہ جناب محترم عمران خان صاحب، آپ نے اپنی وزارت العظمیٰ کے دوران کہا تھا کہ سڑکوں کو بلاک کرنا یہ ملک کو تباہ کرنے کے مترادف ہے. جب ملک آپ سڑکوں کو بلاک کر دیں گے، معیشت کا پہیہ نہیں چلے گا، مزدور اپنی روٹی کما کر شام کو اپنے بچوں کو نہیں کھلا سکے گا تو کیا نتیجہ نکلے گا؟ کیا آج یہ صورتحال نہیں ہے؟ پشاور کور کمانڈر ہاؤس پر حملہ یہ اس ملک کے ساتھ اس سنگین سازش کے بے نقاب ہونے کی صورت ہے جس کے پیچھے بھارت، جس کے پیچھے اسرائیل موجود ہے. ہاں بالکل ضرور سارے چاہ رہی ہیں. بے شک. تو یقین جانیے ناظرین، فوج ہے تو ملک ہے، ملک ہے تو ہم ہے. ملک جب بن جاتے ہیں تو پھر فوج اور عوام شانہ بشانہ ہو کر اس ملک کو بچاتے ہیں. اگر ان میں درار آ جائے تو ملک نہیں بچتے، قومیں نہیں بچتی، آزادیاں نہیں بچتی، غلامیاں آ جاتی ہیں. اب تو دعا کرتے ہیں کہ صاحب اللہ پاک اس ملک کے معاملات پہ رحم فرمائے اور اس ملک کو ملک کے دشمنوں سے جو افواج پاکستان کو اس وقت اس کی ہتک کر رہے ہیں، توہین کر رہے ہیں، اللہ ان کو ہدایت نصیب فرمائے. کاٹے تھے